الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود ہر مکتب سے تعلق رکھنے والے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج شہر کراچی اتحاد ٹاؤن کے اس چوک جو جنگوی شہید کے نام سے مشہور ہے، اس تاریخ ساز اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسٹیج پر علماء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ پنڈال میں تاحد نگاہ جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے عوام کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔
رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ تاریخ اپنی کروٹ بدلنے لگی ہے۔ علماء، خطباء، واعظین اور مبلغین اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میں بھی زیادہ وقت لیے بغیر کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے اس اجتماع کو کامیاب کرنے والے، اس کا اہتمام و انتظام کرنے والے وہ تمامی نوجوان، ٹاؤن کے، ضلع کے، حلقے کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں، شاباش کے مستحق ہیں۔ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس گئے گزرے دور میں، اس پرفتن اور پرآشوب دور میں عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ اور اہل بیت سے سرشار ہو کر انہوں نے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ اور ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علاقے کا نام بھی اتحاد ٹاؤن ہے اور اسٹیج کا منظر بھی اتحاد ہے۔ تمام جماعتوں کے ذمہ داران، علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب کو ایک ہو کر، متحد اور متفق ہو کر دین کے لیے، اسلام کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے ہمیں ایک ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ان حالات کے تقاضوں میں الحمدللہ ہم سب نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اپنے رویوں میں تبدیلی لائی اور لانی چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت مزید ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ہم ایک قوت بن کر انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ دفاع ختم نبوت اور دفاع صحابہ بڑے اہم عنوانات ہیں۔ مختصر سے وقت میں ان پر تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ابتدائی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ختم نبوت کا دفاع اور صحابہ کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع نہیں ہوگا، تحفظ نہیں ہوگا، اس عقیدے کا پرچار نہیں ہوگا، تو ہماری نسلیں محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ اپنی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اور نسلوں تک اپنے اس عقیدے کو پہنچانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ دنیا کو بتانا ہوگا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے، نہ ہوگا۔ جس طرح حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ایسا ہی حضور کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، آپ کے بعد معصومیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔
اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ساری دنیا میں آپ کی نبوت کا چرچا رہے گا۔ آج 1400 سال گزر گئے اور ہم 1445 ہجری میں یہاں کھڑے ہو کر میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ 1445 سال گزر گئے، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہوتا چلا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پھیلائی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام کی سنتیں عام کی جا رہی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور ہم سب اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ آج کوئی دنیا کا فرد دنیا کے کسی خطے میں اس بات کی آرزو کرے کہ وہ حضور کی سنت کو سمجھنا چاہتا ہے، یا آقا کی سنت کو دیکھنا چاہتا ہے، یا حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہے، یا حضور کے مختلف زندگی کے پہلو جو ہیں ان ابواب کو کھولنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ وہ دیکھنا چاہتا ہے حضور بحیثیت قائد کیسے تھے، وہ دیکھنا چاہتا ہے حضور بحیثیت باپ کیسے تھے، وہ دیکھنا چاہتا ہے حضور بحیثیت سالار کیسے تھے، وہ دیکھنا چاہتا ہے حضور بحیثیت امام کیسے تھے، وہ دیکھنا چاہتا ہے حضور پر وحی کیسے اترتی تھی، وہ دیکھنا چاہتا ہے جبرائیل امین کیسے آتے تھے، وہ دیکھنا چاہتا ہے حضور دین کی بات کیسے کرتے تھے، وہ دیکھنا چاہتا ہے حضور مکہ کی گلیوں میں کیسے گھومے تھے، مدینہ میں کیسے آئے تھے، حضور نے ہجرت کیسے کی تھی، حضور نے سفر کیسے کیا تھا، اگر اسے تلاش ہے حضور کا حسن کیسے تھا وہ دیکھنا چاہتا ہے، جلال کیسے تھا وہ دیکھنا چاہتا ہے، جمال کیسے تھا وہ دیکھنا چاہتا ہے، نبی کی زندگی کیسی تھی وہ دیکھنا چاہتا ہے، حضور کی سنت کیا ہے وہ پیغمبر کی اداؤں کو دیکھنا چاہتا ہے، نبی کی وفاؤں کو دیکھنا چاہتا ہے، پیغمبر کے پیار کو دیکھنا چاہتا ہے، حضور کی الفت کو دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ خاندان رسول معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ رسالت باب کا شہر معلوم کرنا چاہتا ہے، پیغمبر کی ازواج معلوم کرنا چاہتا ہے، نبی کی بنات معلوم کرنا چاہتا ہے، ان کی زندگی معلوم کرنا چاہتا ہے، پیغمبر کی زندگی کے نشیب و فراز کو معلوم کرنا چاہتا ہے، نبی کی رات کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے، پیغمبر کی دن کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے، آقا کے بیانات دیکھنا چاہتا ہے، حضور کے اشارے دیکھنا چاہتا ہے، آقا میدان جنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، آقا کو میدان جنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، آقا کو تلوار میں دیکھنا چاہتا ہے، آقا کو تیروں میں دیکھنا چاہتا ہے، آقا کو زرہ پہنے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، پیغمبر کو میدان اول میں دیکھنا چاہتا ہے، یا حضور کو گھوڑے پر بیٹھا دیکھنا چاہتا ہے، یا پیغمبر کو بدر کے میدان میں اترا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اسے نبی کا خیمہ معلوم کرنا ہے، اسے پیغمبر کی بستی معلوم کرنی ہے، اسے نبی کا شہر معلوم کرنا ہے، یا پیغمبر کا حرم معلوم کرنا ہے، یا نبی کا گھر معلوم کرنا ہے، یا نبی کا گھرانہ معلوم کرنا ہے، نبی کی بیٹیوں کا ذکر کرنا ہے، یا نبی کے بیٹوں کا ذکر کرنا ہے، آقا کے اقوال کی بات کرنی ہے یا افعال کی بات کرنی ہے، پیغمبر کے بیان کی بات کرنی ہے یا بیانیہ کی بات کرنی ہے، نبوت کے چرچے کی بات کرنی ہے یا نبوت کی عظمت کی بات کرنی ہے، نبوت کے پہلی بات کرنی ہے یا نبوت کے ابتدا کی بات کرنی ہے، حضور کے عروج کی بات کرنی ہے یا حضور کے کمال کی بات کرنی ہے، بابا مکہ کی بات کرنی ہے یا مدینہ کی بات کرنی ہے، بدر کی بات کرنی ہے یا احد کی بات کرنی ہے، خیبر کی بات کرنی ہے یا تبوک کی بات کرنی ہے، یرموک میں آنا ہے یا غزوات میں جانا ہے، نبی کو غصے میں دیکھنا ہے یا پیغمبر کو پیار میں دیکھنا ہے، نبی کو تلوار میں دیکھنا ہے یا نبی کو سجدے میں دیکھنا ہے، قیام میں دیکھنا ہے یا رکوع میں دیکھنا ہے، قعود میں دیکھنا ہے یا سجود میں دیکھنا ہے، نبی کو غصے میں دیکھنا ہے یا نبی کو حکمت میں دیکھنا ہے، تحمل میں دیکھنا ہے، تدبر میں دیکھنا ہے، بلاتے میں دیکھنا ہے یا جاتے میں دیکھنا ہے، نبوت کی آواز سننی ہے یا نبوت کی جھلک دیکھنی ہے، بھئی آنکھ کا ذکر دیکھنا ہے یا چہرے اور رخسار کی بات پڑھنی ہے، لبوں کی بات پڑھنی ہے یا انگلی کے اشارے کی بات کرنی ہے، قدم اٹھنے کی بات کرنی ہے یا پہلو میں سونے کی بات کرنی ہے، پانی پینے کی بات کرنی ہے یا کھانا کھانے کی بات کرنی ہے، عقل میں آنے والی ہر چیز جس کو آپ سوچ سکتے ہیں آپ سوچ کر کہتے ہیں مجھے اپنی سوچ عقل کے مطابق یہ بات معلوم کرنی ہے، نبی کی زندگی کے اس پہلو کو معبود کرنا ہے، تو پیغمبر کی زندگی اتنی محفوظ ہے، حضور کی زندگی اتنی مربوط ہے، حضور کی زندگی اتنی منظم ہے، اتنی واضح ہے، اتنی روشن ہے، 1445 سالوں کے بعد دنیا کے جس کونے اور بستی
کہنے والا بسنے والا فرد پوچھنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف میں آتا ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ بعید نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ دشوار نہیں ہے۔ جب پوچھنا چاہو گے، جس زمانے میں پوچھنا چاہو گے، جس دور میں پوچھنا چاہو گے، جس گھڑی میں پوچھنا چاہو گے، جس زبان میں پوچھنا چاہو گے، جس خطے میں پوچھنا چاہو گے، جس لہجے میں پوچھنا چاہو گے، جو پوچھو گے وہی تمہیں بتایا جائے گا۔ پوری کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں ملتا جو 1445 سالوں کے بعد بھی تاریخ میں، اوراق میں، قرآن میں، تورات میں، زبور میں، دور میں، زمانوں میں، علاقوں میں، خطوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں، اعمال میں، صداقت میں، دیانت میں، عدالت میں، شجاعت میں، عظمت میں، حکومت میں، ریاست میں، قانون میں، آئین میں، دلائل میں اتنا چمکتا ہو جتنے رسول چمکتے ہیں۔ اس لیے دنیا سے کہتے ہیں میرے محبوب کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج تک دنیا کی رانائیوں میں اگر رانائی ہے تو محمد کی رانائی سے یہ رانائی ہے۔ میں وقت کی قلت کے باعث عنوان کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں داخل ہو رہا ہوں۔ وقت کو میں نے ملحوظ خاطر رکھا، میں ایک حصے سے دوسرے حصے میں داخل ہونے لگا ہوں۔ اگر میں یہ نہ بتاتا تو آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میں دوسرے حصے میں کیسے داخل ہو گیا، لیکن میں نے جان بوجھ کے اس لیے بتایا کہ میں آپ کو بھی اس حصے میں اپنے ساتھ داخل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ساری رانائیاں تحفظ ختم نبوت کے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسے سمجھنے کے لیے حضور کو سمجھنا پڑے گا اور کردار رسول کو سمجھنا پڑے گا، آواز رسول کو سمجھنا پڑے گا، بیانیہ رسول کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم رسول اللہ کی زندگی کو سمجھے بغیر معاشرہ نہیں سمجھ سکتے، معیشت نہیں سمجھ سکتے، دین نہیں سمجھ سکتے۔ میں کھلا جملہ کھلے میدان کے اندر واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک رسول کو نہ سمجھے۔ ہمیں کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک حقیقت رسول کو نہ سمجھے۔ جب ہم رسول اللہ کی حقیقت اور ختم نبوت کو سمجھتے ہیں تب دنیا کی ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ختم نبوت کو سمجھنا ہوگا، آمنہ کے لال کو سمجھنا ہوگا، عبداللہ کے لخت جگر کو سمجھنا ہوگا، بابا ساقی کوثر، شافع محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رات العاشقین کو سمجھنا ہوگا۔ اسے سمجھے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں دوسرے حصے میں شامل ہوتے ہوئے پہلا جملہ ہی کہنا چاہتا ہوں، سب کچھ سمجھنے کے لیے حضور کو سمجھنا پڑے گا، اور حضور کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ توجہ، دنیا میں امن کی بات کرنے والوں، عدل کی بات کرنے والوں، انصاف کی بات کرنے والوں، انسانیت کی بات کرنے والوں، انسانی شعور کی بات کرنے والوں، انسانی حقوق کی بات کرنے والوں، انسانی بنیادی ضروریات کی بات کرنے والوں، رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر حضور کی رسالت کو درمیان سے نکال دو، انسان کی انسانیت تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کو امن ملا ہے یا سکون ملا ہے، عدل ملا ہے یا انسانیت کو شعور ملا ہے، اس کی پشت پر شخصیت نظر آتی ہے، اور اسی کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جہاں امن ہے اس کے پیچھے رسالت مآب ہے، جہاں سکون اور سرور ہے
اس کے پیچھے کائنات کا امام ہے. اگر یہ درمیان سے ہٹ جائے کوئی چیز مل سکتی؟ اونچی اور اونچی مل سکتی؟ عدل انصاف کے ٹھیکیداروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر میں دنیا میں امن اور انصاف ہے ہی نہیں. اگلی بات، یہ ساری چیزیں حضور کے ذریعے ملی. اور میں ایک جملہ اور اس گفتگو کو تاریخی بنانے کے لیے درمیان میں کہنا چاہتا ہوں. ساری کائنات جو ہے، تاریخ کائنات میں سے اگر حضور کی 23 سالہ زندگی کو نکال دیا جائے تو تاریخ کائنات میں کوئی بھلائی ملے گی نہیں. تاریخ کائنات میں سے حضور کی نبوت کے 23 سالوں کو اگر نکال دیا جائے پیچھے کچھ بھی بچتا نہیں ہے. اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے. پتہ چلا دنیا کی روشنیوں کے پیچھے حضور کی 23 سالہ زندگی ہے. پورے دوروں کے پیچھے حضور کا 23 سالہ دور ہے. اور یہ وہ دور ہے جس میں پورا قرآن اترا ہے. اگر درمیان سے ان 23 سالوں کو نکال دو پیچھے کچھ نہیں بچتا. میں جملے کو پورا کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف کرنا. اگر کائنات میں سے 23 سال نکال دو پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور اگر 23 سالوں میں سے صحابہ کو نکال دو پیچھے کچھ نہیں بچتا. 23 سالوں میں ساری کائنات کا حسن ہے اور 23 سالوں میں صحابہ کا حسن ہے. 23 سال نکالو پیچھے کچھ نہیں بچتا. 23 سالوں میں صحابہ نکالو پیچھے کچھ نہیں بچتا. میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کسی کو سنانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے اور کسی کو جلانے کے لیے. میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے اور کسی کو جلانے کے لیے. اس لیے کہا کہ جس طرح حضور کی 23 سالہ زندگی سے کائنات روشن ہے، اس طرح صحابہ کے طرز عمل سے 23 سال روشن ہے. پوچھنے والا پوچھیں گے کیسے بھائی، یہ کیسے، یہ کیوں کر ہے، یہ کس طرح ہے؟ تو میں نے ابھی جو ایک قصیدہ اور گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ گلدستہ اور قصیدہ یہ تھا کہ ہر چیز حضور کی آج موجود ہے. میں تکرار میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں. آپ سب مانتے ہو کہ یہ چیزیں موجود ہیں. حضور کی زندگی کا ہر نشیب و فراز آج موجود ہے، ہر عمل آج موجود ہے، ہر بات آج موجود ہے. اور آپ سمجھتے ہو وہ موجود ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کی زندگی کا ہر عمل جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، ہر عمل جو آج ہمیں معلوم ہے، سجدوں، قیام، رکوع، عبادت، بچپن، لڑکپن، شباب، جوانی، کمال، ہر لحاظ سے ہر چیز جو ہمارے سامنے آج موجود ہے اور ہم دللے سے کہتے ہیں ہر آدمی معلوم کر سکتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، آج کے شخص کو حضور کی سیرت کا کیسے پتا چلا، صورت کا کیسے پتا چلا، علم و عمل کا کیسے پتا چلا؟ انہوں نے تو نہیں دیکھا. میں نے جواب دیا، انہوں نے تو نہیں دیکھا.
انہوں نے تو دیکھا ہے، ان کے سامنے تو نہیں ہوا، ان کے سامنے تو ہوا ہے۔ یہ تو موجود نہیں تھے، وہ تو موجود تھے۔ جب قرآن اترا وہ موجود تھے، جبرائیل آئے وہ موجود تھے، حضور بولے وہ موجود تھے، بدر میں آئے تو وہ موجود تھے، احد میں آئے تو وہ موجود تھے، خیبر میں آئے تو وہ موجود تھے، تبوک میں آئے تو وہ موجود تھے، میدان میں آئے تو وہ موجود تھے، مکہ میں آئے تو وہ موجود تھے، آیاتیں اتری تو وہ موجود تھے، وضو کیا تو وہ موجود تھے، کلی کی تو وہ موجود تھے، انصاف کیا تو وہ موجود تھے، دعوت دی تو وہ موجود تھے، حکمت بیان کی تو وہ موجود تھے، درس دیا تو وہ موجود تھے، تدریس کی تو وہ موجود تھے، علم دیا تو وہ موجود تھے، عمل دیا تو وہ موجود تھے، اخلاص دیا تو وہ موجود تھے، ہدایت کی بات پہنچائی تو وہ موجود تھے، کلمہ پڑھایا تو وہ موجود تھے، نماز سکھائی تو وہ موجود تھے، روزہ رکھا تو وہ موجود تھے، حقیقت بتائی تو وہ موجود تھے، معراج پر گئے تو وہ موجود تھے، واپس آئے تو وہ موجود تھے، ہجرت کی تو وہ موجود تھے، آج کو کوئی تھا نہیں وہ موجود تھے۔ پتہ انہیں کیسے چلا، پتہ تمہیں کیسے پتا، پتہ محدثین کو کیسے چلا، مفسرین کو کیسے چلا، خوانشوروں کو کیسے چلا، دانشوروں کو کیسے چلا، علم والوں کو کیسے پتا چلا، حضور کی سیرت صورت جلال جمال ایسے کیسے پتا چلا؟ پتا چلا انہیں یوں نہیں چلا، انہیں کسی بتانے والے نے بتایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کس نے بتایا ہے؟ کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا ہے، جن کے سامنے ہوا انہوں نے بتایا ہے، جو سسر بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو داماد بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو نمازی بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو غازی بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو قاری بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو حافظ بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو عالم بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو نیکوکار بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو شبیدار بنے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جو بدر میں ساتھ تھے خیمہ انہوں نے بتایا ہے، جو احد میں ساتھ تھے تلوار انہوں نے بتائی ہے، جو خیبر میں ساتھ تھے گھوڑا انہوں نے بتایا ہے، جو معراج سے واپسی پہ ساتھ تھے عظمت انہوں نے بتائی ہے، جو غار میں ساتھ تھے چہرہ انہوں نے بتایا ہے، جو قریب میں ساتھ تھے زلف انہوں نے بتائی ہے، جو زستر پہ ساتھ تھی بدن انہوں نے بتایا ہے، جن کے ساتھ اٹھے تھے اٹھنا انہوں نے بتایا ہے، جن کے ساتھ کھایا تھا کھانا انہوں نے بتایا ہے، جن کے ساتھ پیا تھا پینا انہوں نے بتایا ہے، جن کے سامنے جبرائیل آئے تھے آنا انہوں نے بتایا ہے۔ ارے 23 سال نکال دو پیچھے کچھ نہیں بچتا، 23 سالوں میں سے انہیں نکال دو پیچھے کچھ نہیں دفنا۔ کائنات کی صورت اور حسن کا نام 23 سال ہے، 23 سالت کی صورت اور حسن کا نام صحابہ ہے۔ آپ تک مجھ تک سب کچھ پہنچانے والے، نبی سے سب کچھ لینے والے، آپ کو اور مجھ کو پڑھانے والے، نبی سے پڑھنے والے، کتاب اللہ لکھنے والے اور نبی سے لینے والے، جبرائیل کو دیکھنے والے اور دنیا کو بتانے والے، میدانوں میں آنے والے اور کائنات کو سکھانے والے، سجدہ حضور کے ساتھ کرنے والے اور دنیا کو سجدہ کر بتانے والے، درت اور بہادری، ہمت اور دلیری کے سبق حضور سے سیکھنے والے اور دنیا کو سکھانے والے، 313 ہو کر ہزاروں کو شکست دینے والے، بدر میں آ کر ہمت حوصلے جذبوں کو جلا بخشنے والے، دنیا کفر کو مٹانے والے، باطل پر رعب اور دبدبہ طاری کر جانے والے، پھر قرآن بن جانے والے، ایمان بن جانے والے، اسلام بن جانے والے، مومنان بن جانے والے، مفلحون بن جانے والے، متقون بن جانے والے، راشدون بن جانے والے، قائمان بن جانے والے، رکعان سجدہ بننے والے، من ذالک من فضل اللہ بن جانے والے، اذا جاء نصر اللہ والفتح بن جانے والے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا بن جانے والے، والسابقون الاولون بن جانے والے، مہاجرین بن جانے والے، انصار بن جانے والے، والذین اتبعوہم بن جانے والے، ہاں 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 اتحاد ٹون کے لوگوں، رضی اللہ ورضوا عنہ بن جانے والا ایک ہی طبقہ ہے جس کے بارے میں شرق سے پوچھو یا غرب سے پوچھو، شمال سے پوچھو یا جنوب سے پوچھو، اپنوں سے پوچھو یا بیگانوں سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو یا دشمنوں سے پوچھو، نہ ماننے والوں سے پوچھو یا ماننے والوں سے پوچھو، تورات سے پوچھو، زبور سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، بخاری سے پوچھو، مسلم سے پوچھو، ترمذی سے پوچھو، ابو داؤد سے پوچھو، نسائی شریف سے پوچھو، ابن ماجہ
سے پوچھو، مشکات شریف سے پوچھو، فقہاء سے پوچھو، علماء سے پوچھو، زعماء سے پوچھو، خطباء سے پوچھو، دوروں سے پوچھو، زبانوں سے پوچھو، علاقوں سے پوچھو، بستیوں سے پوچھو، ہر جہاں کی چیز سے پوچھتے چلے جاؤ، یہ کون تھے، یہ کون تھے، یہ کون تھے، یہ اتنے معروف ہیں، ہر ایک جواب دے گا، کھل کر دے گا، واضح دے گا، واشکاف الفاظ میں دے گا، ہاتھ اٹھا کر دے گا، مکہ بنا کر دے گا. جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا صحابہ 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 صحابہ. جزاک اللہ. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. جزاک اللہ. ابتدائی عشق کا روتا ہے کیا؟ ابتدائی عشق کا روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ ابھی میں نے آغاز کیا ہے، پریشان نہیں ہونا، توجہ میری طرف رکھو. 23 سال نکال دو، دنیا میں کچھ نہیں بچتا. 23 سالوں میں صحابہ نکالو، 23 سالوں میں سب چیزیں ہمیں جن نے بتائی ہے ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے سب کچھ بتایا ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے ساری حقیقت بتائی ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے رسول بتایا ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے مکہ بتایا ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے عبادت بتائی ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے ریاضت بتائی ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے عظمت بتائی ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے ختم نبوت بتائی ان کا نام کیا ہے؟ اور جنہوں نے قرآن لکھا ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے شریعت بتائی ان کا نام کیا ہے؟ جو بدر میں آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو عہد میں آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو خیبر میں آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو تبوک میں آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو قسطنطنیہ تک آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو روم فارس تک آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو قندھار کابل تک پہنچے ان کا نام کیا ہے؟ جو شام سے دنیا تک آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو پیروں پر چھا گئے ان کا نام کیا ہے؟ جو قندھار کابل میں آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو پشاور تک آئے ان کا نام کیا ہے؟ جو سکر روڑی تک آئے تم سے پوچھتا ہوں ان کا نام کیا ہے؟ جواب دو، جواب دو. توجہ میری طرف. پاکستان میں ان صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. پاکستان میں بھائی بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. میری طرف دیکھو، منہ میری طرف کر لو، میری طرف دیکھو، آگے تک آ جاؤ، کوئی بات نہیں. آگے کہاں اسٹیج پہ تھوڑی جائیں گے، بیٹھ جاؤ سارے، سب آپ بھی بیٹھ جاؤ.
کوئی پریشان نہیں. یہ کون سے انڈیا والے ہیں؟ ایران والے تو ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے. ہر 6 مہینے بعد مجھے اداروں والے کہتے ہیں ایران سے لوگ آ گئے. میں بھی اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں آگے جاتے کہاں ہیں. جب پتہ چلا بولا آ گئے. میں نے کہا عجیب بات ہے، آنے کا پتہ ہے، جانے کا پتہ ہی نہیں. ہمیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں. آتے ہیں کسی اور کام پہ ہیں، جاتے کسی اور کام پہ ہیں. تم بھیجو تو صحیح، ذرا آئیں تو صحیح. وہ نہیں آئیں گے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، میں آج ایک نیا انکشاف کرنے لگا ہوں. یہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں، ایران سے پیسے کھاتے ہیں. ایران سے ہر دفعہ پیسے لیتے ہیں، واپس وہ کہتے ہیں کیوں نہیں مارا، کا ملا نہیں. وہ پھر ان کو میرا جو ویڈیو کلپ ہے وہ دکھاتے ہیں، دیکھو تو وائرل، تم کہ تو آیا نہیں، وہ تو کہیں گیا ہی نہیں. میں نے کہا میں وہ تھوڑا ہوں جو آؤں ہی نہ، میں تو وہ ہوں ہی نہیں جو آؤں ہی نہ. وہ تمہارا ہوگا جو آئے گا ہی نہیں. اتنا کافی ہے. اور میں آج کہنے لگا ہوں، پاکستان میں گستاخی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، گالی دی جا رہی ہے. میں ہوش و حواس میں کھڑا ہوں، شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں. بل قائمہ کمیٹی سے پاس ہوا، نظریاتی کونسل سے پاس ہوا، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا. بل صدر کے پاس ہے، صدر کراچی کا ہے. بل صدر کے پاس ہے، صدر کراچی کا ہے. ایوان صدر سے صدر کراچی آئے گا. بالکل آئے گا، آئے گا. ایوان صدر سے صدر کراچی آئے گا. ایوان صدر میں کوئی کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہا. ممنون حسین واپس آئے تھے، جنازہ کراچی میں ہوا تھا. شیخ الاسلام نے پڑھایا تھا. کہ میرا ہوں صاحب آپ کو سونگ رہا. جنازہ شیخ الاسلام نے پڑھایا تھا. ہمیں خبریں مل رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صدر نے بل واپس کر دیا. لوگ بتا رہے ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں صدر نے بل واپس کر دیا. میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں باشعور قسم کا پڑھا لکھا صدر اتنے اہم ترین بل کو واپس کرے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے، سٹیج والے بھی ہاتھ کھڑے کریں. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صدر پڑھا لکھا فرد ہے، اسلام کو سمجھتا ہے. یہ بل کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہب، کسی مکتب، کسی فرد، کسی شخص کے خلاف نہیں ہے. بل صرف گستاخوں کے خلاف ہے. گستاخوں کے کس کے؟ کس کے؟ اور پاکستان میں کوئی پارٹی، کوئی جماعت بھی اس بل کی مخالف، کوئی پارٹی، کوئی جماعت اس بل کی مخالف، اونچی اور اونچی اس کی مخالف، یہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہے، اس کے کوئی خلاف بھی نہیں ہے. یہ بل کسی کے خلاف نہیں، اس بل کے کوئی خلاف نہیں. یہ بل گستاخوں کے خلاف ہے، اور اس بل کے خلاف صرف گستاخ ہے. صرف کون ہے؟ اونچی اور اونچی. یہ بل کسی کے خلاف، کس کے خلاف ہے؟
کس کے خلاف ہے؟ اس بل کے خلاف بھی کوئی، کون خلاف ہے؟ شغرا کبرا ملاؤ تو نتیجہ پھر گستاخ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ گستاخ آتا ہے. کوئی اس بل کے خلاف نہیں، بل کسی کے خلاف نہیں، بل گستاخ کے خلاف ہے، گستاخ بل کے خلاف ہے، گستاخ غدار وطن بھی ہے، غدار اسلام بھی ہے. اس لیے اس وقت گستاخ بل کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، پاکستان کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے پرچم نظر آتش کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو گالی دے رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو گالی دے رہے ہیں، پاکستان کے خلاف انڈیا سے اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں، ایران سے اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں، پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن گستاخوں سے کہنا چاہتا ہوں اس سب کے باوجود تمہارے اس طرز عمل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم پاکستان کے بھی غدار ہو، اہل بیت کے بھی غدار ہو. اگلی بات، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بل واپس ہو گیا. میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں ہوا؟ کہتا صدر نے واپس کیا. میں نے کہا صدر کے خلاف تو ہے نہیں، صدر کے خلاف واپس کیوں کر دیا؟ نہیں کیا واپس، بالکل نہیں کیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دباؤ اور پریشر پر اسے واپس کیا، ملک میں جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار اس بل کو واپس کرنے والا ہوگا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگلی بات کہتا ہوں، اداروں سے بھی کہتا ہوں، انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں، ارباب اقتدار سے بھی کہتا ہوں، اور علماء سے بھی کہتا ہوں، جماعتوں سے بھی کہتا ہوں، اگر قانون کے راستے میں رکاوٹیں کوئی ڈالے اور آپ قانون نہ بنائیں تو پھر ہر آدمی آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، پھر آپ کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا ہی ہے. جب قانون کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے اور قانون کو نہ مانا جائے، دباؤ پر قانون بدلنے کی کوشش کی جائے، پھر قانون کی حیثیت ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ پھر جس کی جو مرضی ہے وہ کرے. اگلی بات میں گستاخوں سے کرنے لگا ہوں. کس سے؟ کس سے؟ اور میری اس بات کو غور سے سنیں، وہ بھی اور لوگ بھی. اگر قانون کے راستے میں جو گستاخوں کے خلاف ہے رکاوٹ کھڑی کرو گے، اسمبلی میں آج بحث ہوئی ہے، بل پاس ہوا ہے، اور بل یہ پاس ہوا ہے کہ گستاخ کو سزا ملے گی. اگر تم اس پر راضی نہیں ہو پھر اسمبلی میں ہم بحث کروائیں گے. بحث ہوگی، ضرور ہوگی، رخ بدلیں گے، انداز بدلیں گے، لبا لہجہ بدلیں گے، طریقہ بدلیں گے، کتابیں آئیں گی، مذاہب زیر بحث آئیں گے، پھر فیصلہ ہوگا گستاخ کو سزا ملے یا نہ ملے. یہ فیصلہ ہوگا. گستاخ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نئے بل میں نئے رخ کے ساتھ اس بحث کو لا کھڑا کریں گے. جو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، جو عمر کو مومن نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، جو عثمان کو مومن نہیں کہتا وہ مومن نہیں ہے، جو علی کو مومن نہیں کہتا وہ مومن نہیں ہے، جو معاویہ کو مسلمان نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بحث ہوگی، چوکوں پہ ہوگی، چوراہوں پہ ہوگی، مسجد میں ہوگی، منبر میں ہوگی، محراب میں ہوگی، عدالت میں ہوگی، اسمبلی میں ہوگی، ایوان بالا میں ہوگی، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، کریا کریا، بستی بستی، پھر یہ بحث پھیلے گی. صحابہ کا دشمن کافر ہے، یہ بات گونجے گی، ایوانوں میں جائے گی. ہم قانون بنانا چاہتے، بدامنی
بدکاری سے بچنا چاہتے, شرارت روکنا چاہتے, گستاخ گرفتار کرنا چاہتے, جو اس راستے کو روک رہے وہ کوئی اور راستہ کھولنا چاہتے. اگر یہ راستہ بند ہوگا کوئی اور راستہ کھلے گا. پھر بحث یوں نہیں ہوگی, بحث کسی اور طرح کی سے ہوگی جو ملک کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, تمہارے لیے بھی صحیح نہیں ہے. آؤ عزم کرتے, ہم بل پاس کروا کے دم لیں گے انشاءاللہ. توجہ, بھلے کھڑے رہیں, توجہ. 10 ستمبر کو, کب, آج کیا تاریخ ہے, کیا ہے, ختم ہو گئی, کیا تاریخ ہے, 8 تاریخ ہے. کل کیا ہے, پرسوں کیا ہے, 10 تاریخ کو, 10 تاریخ کو گرو مندر سے شارع قائدین تک پاکستان میں فرقہ واریت نہیں یہ بتانا ہے, پاکستان میں بدامنی نہیں یہ بتانا ہے, پاکستان کے خوبصورت چہرے کو روشناس کرانا ہے. یا عمر کے ماننے والے بھی ہیں, یا علی کے ماننے والے بھی ہیں, یا عثمان کے ماننے والے بھی ہیں, یا ابو بکر کے ماننے والے بھی ہیں, سیدہ فاطمہ کے بھی غلام ہیں, سیدہ عائشہ کے بھی غلام ہیں. ہم نے 1 محرم کو واہ عمر واہ کیا, ہم نے 6 محرم کو واہ عمر واہ حسین کیا, ہم نے 10 محرم کو واہ حسین واہ حسین کیا, ہم 10 ستمبر کو واہ اہل بیت واہ صحابہ کرنے جا رہے ہیں, صحابہ اور اہل بیت کی تعریف کرنے جا رہے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں تم سے, آؤ گے نہیں آؤ گے؟ ہاتھ کھڑے رہیں. ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں, دوسرے میں ٹوٹل کتنی ہو گئی, کتنی, اکیلے مت آنا. مجھے رب نواز حنفی صاحب کہہ رہے تھے یہ اتنا بڑا مجمع یہ آ جائے گا, میں نے کہا جیسے کئی آئیں گے. میں مساجد سے کہتا ہوں جمعہ الدین اعلان کریں, آپ سے کہتا ہوں آج سے جا کر گاڑیوں کا بندوبست کریں. 10 ستمبر دمادم مسکل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر, سب گرو مندر کے اندر, دشمن کے اور اندر. یہاں سے الیاس مسجد سے مشترکہ حضرات نکلیں گے اپنے ہجوموں کے ساتھ, موٹر سائیکلوں کے ساتھ, گاڑیوں کے ساتھ, مسجدوں کے ساتھ, ٹرکوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر آپ سب بھرپور انداز میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہم انہیں بتائیں گے یہ محافظین وطن ہیں, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے جائیں گے, ہم پاکستان زندہ باد کہیں گے. نعرہ تو آپ کو یاد ہے کیا تھا, اہل بیت صحابہ صحابہ, اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت. ہم بتائیں گے دنیا کو صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی. ہم نے عظمت اہل بیت اور صحابہ کی مارچ کی بنیاد رکھ کے شہر کراچی میں امن کی فضاؤں کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم ہر چوک چوراہے سے محبت کی فضا کو عام کریں گے, گستاخی کی باتوں کو جدا کر کے ملک کا روشن چہرہ دنیا کو بتائے میں. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں, یہاں کے رہنے والے سب ایک ہیں. اس محبت سے آؤ گے, اس محبت سے آؤ گے, بھرپور آؤ گے. اس محنت کے ساتھ آپ نے 2 دن محنت کر لیں, تیسرے دن سفر کرنا ہے. میں کل لانڈی میں تھا, پرسوں کرنگی میں تھا, آج نارتھ ناظم آباد میں تھا. میں نے ان میں سے جس سے پوچھا انہوں نے کہا سب سے بڑا قافلہ ہمارا ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ سوچ لو, وہاں سے بہت بڑی بات آئی ہے. وہ بڑے جذبات میں تھے. وہاں جتنے لوگ تھے سب کہہ رہے تھے ایک ایک گاڑی میں لاؤں گا, بہت غصے میں تھے بھائی. آپ 2 لائیں گے, 2 لائیں گے, خوب آئیں گے, محبت سے آئیں گے, زندہ باد کہتے ہوئے آئیں گے. ہمارے یہاں کچھ مردہ باد نہیں ہوگا, سب زندہ باد ہوگا. نہ ہم حکومت کو مردہ باد کہیں گے,
نہ ہم فوج کو مرداباد کہیں گے، نہ ہم اداروں کو مرداباد کہیں گے، نہ کسی فرد کو مرداباد کہیں گے. یا صدیق اکبر زندہ باد، فاروق اعظم زندہ باد، عثمان غنی زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، علی المرتضی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسن زندہ باد، فاطمہ زندہ باد، عائشہ زندہ باد، بلال زندہ باد، خباب زندہ باد، خبیب زندہ باد، صحابہ زندہ باد، اہل بیت اور پاکستان. یہ نعرے لگیں گے، محبت کا یہ چرچا عام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ملک شہزاد صاحب نے بڑی محبت